نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دو نشستوں میں جو باعث ہم مکمل کر چکے ہیں منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں، ان کا خلاصہ سامنے آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگرچہ انقلاب عام طور پر تو یہ کسی بھی تبدیلی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہم جس مفہوم میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہے کسی علاقے یا ملک میں جو قائم اجتماعی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے کسی اہم جز کے اندر بنیادی تبدیلی، تب وہ انقلاب کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے؟ کہ پورے نظام اجتماعی پر اللہ کا دین غالب آ جائے، یہ اسلامی انقلاب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کو سمجھا کہ جبکہ تمام بقیہ مشہور انقلابات جو ہیں وہ جزوی تھے، کسی میں صرف سیاسی نظام بدلا، کسی میں صرف معاشی نظام بدلا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا تھا جزیرہ نما عرب میں اب سے 1400 برس قبل، وہ ہمہ گیر تھا، وہ کلی انقلاب تھا، وہ ٹوٹل ریولوشن تھا۔ دوسرے یہ کہ دوسرے انقلابات جو ہیں ان میں کئی جنریشن صرف ہوئی، فکر دینے والے، سوچ دینے والے، بنیادی دعوت پیش کرنے والے لوگ اور تھے، عملاً انقلاب برپا کرنے والے لوگ اور تھے، جبکہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ایک ہی فرد نوع بشر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، انہی کی جد و جہد، انہی کی قیادت، ہر مرحلے میں وہ داعی کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اور پھر سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے۔ اس وجہ سے ان دو باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے عمل کے، اس کے سٹیجز کیا ہیں، تو لا محالہ اسے سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں سیرت سے زیادہ فلسفہ سیرت، بٹوین دی لائنز، سیرت کا تجزیہ کرنا، اس کے مراحل کیا تھے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کس بنیاد پر ہوئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دینی اصطلاحات سے قطع نظر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر میں نے جو 6 سٹیپس ہیں، جو 6 مراحل ہیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں انقلاب برپا کرنے کے، جو اخذ کیے ہیں سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو عام اصطلاحات میں، جدید اصطلاحات میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ 7واں مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی کسی علاقے میں تکمیل کے بعد پھر اس کی توسیع، پھر اس کا پھیلنا، پھر وہ جغرافیائی یا قومی ملکی حدود سے باہر نکل۔ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کو بھرپور طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اس کی 2 شرطیں مکمل ہونی چاہیے۔ وہ نظریہ واقعتاً ایگزسٹنگ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس ملک میں، اس علاقے میں قائم، اس کی کسی نہ کسی جڑ کے اوپر وہ تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے، ورنہ پھر وہ ایک سرمن ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے۔ نمبر 2، اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے اپنی نئی اصطلاحات خود وضع کرے گا، تو کسی بھی مغالطے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے جسے اثر نو پیش کرنا مقصود ہے ایک انقلاب کی بنیاد کے طور پر، تو اس نظریے کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے کہ جو اس دور کی اصطلاحات میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکے اصل بات ہو، اور دوسرے یہ کہ اس دور کی جو علمی سطح ہے، لیول آف کانشنس، اس پر پھر یہ کہ جو بھی اویلیبل ذرائع موجود ہوں اس نظریے کی اشاعت اور نشر کے لیے ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کیا جائے۔
دوسرا مرحلہ، جو لوگ شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے۔ اس تنظیم کی بھی دو خصوصیات لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ڈسپلن بہت مضبوط ہونا چاہیے، جو پرووربیل آرمی ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے۔ اور نمبر دو یہ کہ اس میں کارڈرز کا تعین جو ہے، حیثیت اور مراتب کا تعین لوگوں کی اپنی قربانی، محنت، جد و جہد، ایثار کے حوالے سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ایگزسٹنگ سوسائٹی میں جو سوشل سٹیٹس معین ہو اس کے اعتبار سے۔ پھر یہ کہ یہ جو جماعت ہے اس کو جو ہے پھر خوگر ہونا ہوگا سب اطاعت کا۔ نمبر تین، اب جو لوگ جمع ہو گئے، یہ جو ہیومن پوٹینشل آ گیا اس تنظیم کی شکل میں، اب انہیں تربیت دینی، ٹریننگ دینی۔ ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رہیں گی؟ ایک تو یہ کہ ان کا انقلابی فکر اور فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رہے، دھندلانے نہ پائے، کیونکہ اسی کے پروپورشنیٹ ان کے اندر جذبہ ہوگا انقلاب کے لیے جد و جہد کرنے کا۔ نمبر دو یہ کہ وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت ڈالیں، کلٹیویٹ کریں اس عادت۔ نمبر تین یہ کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ تن من دھن ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو، اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر جو پیش نظر انقلاب ہے اس کی کوئی اسپرچول ڈائمینشنز بھی ہے، کوئی مورل ڈائمینشنز بھی ہے، تو پھر یہ کہ اس تربیت کے اندر بھی مورل اینڈ اسپرچول جو ہے ڈائمینشن کو ایڈ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تین سٹیپس ہیں کہ جس سے کہ ایک انقلابی قوت وجود میں آ گئی۔ جب تک یہ انقلابی قوت اتنی مضبوط نہ ہو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج تھرو کر سکے اوپن فیلڈ میں، اوپن کنفرنٹیشن کے، اس وقت تک چوتھا سٹیپ جو ہے ہم نے شمار کیا وہ پیسو ریزسٹنس، کہ چاہے وربل پرسیکیوشن ہو، ان کا استہزاء کیا جائے، تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، گالیاں دی جائیں، چاہے فزیکل ہو، مارا جائے، پیٹا جائے، جیلوں میں ٹھوسا جائے، جو بھی کیا جائے، وہ اس کو برداشت کرے بغیر کسی رد عمل کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے در حقیقت اس معاشرے کی اندر جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں جو ہے ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، کھل کر سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے، لیکن اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ، تو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اس سے در حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان انقلابیوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنل بیس کو براڈ سے براڈ کریں، مضبوط سے مضبوط تر کریں، ٹریننگ کے مراحل طے کر لیں، ورنہ اگر ابتدا ہی میں وہ وائلنٹ ہو جائے تو اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ انہیں کچل کر رکھ دیا جائے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم، اور اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس، پھر چھیڑا جائے، اس نظام کو چھیڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں نظام ریٹیلیٹ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ، پھر تصادم ہوگا۔ تصادم میں جانے تو لامحالہ دینی ہے، البتہ یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے دو طرفہ جنگ، قتل کریں بھی قتل ہوں بھی، اور ایک یہ ہے کہ قتل خود نہ کرے البتہ خود جانے دینے کو تیار نہیں، گویا کہ ان آرمڈ ریوولٹ۔ پہلی شکل ہے باقاعدہ ایک آرمڈ کانفلکٹ۔ اگر تو مناسب تیاریوں کے بعد یہ ایکٹیو ریزسٹنس کا آغاز کیا گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو ناکامی ہو جائے گی۔ وہ تو یہ ہے کہ گندم آپ کو کاشت کرنی ہے تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو محض خلوص کی وجہ سے تو فصل نہیں ہوگی۔ فصل تو ہوگی اگر آپ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کا جو صحیح موسم ہے اسی میں آپ نے جو ہے اس کا بیج ڈالا ہو، پھر اس کے لیے زمین کو تیار کیا، اگر نہیں کریں گے تو فصل تو نہیں ہوگی۔ آپ کتنے ہی مخلص ہو، متقی ہو، تو چاہے کوئی کتنا ہی مخلص ہو، اگر یہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہے تو وہ انقلاب ناکام ہو جائے۔ جب کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ ٹرو ریولوشن ہے، تو پھر وہ کسی جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا جائزہ لیں اور اسلامی اور دینی اصطلاحات کے حوالے سے اس خاکے میں رنگ بھریں۔ جب خاکہ تیار ہو گیا تو رنگ بھرنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، جہاں تک منہج انقلاب نبوی یا فار دیٹ میٹر اسلامی انقلاب،
اس کے ضمن میں انقلابی نظریے کا تعلق ہے، انقلابی فلسفے کا تعلق ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بحیثیت مجموعی ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی فلسفہ ہے، ایک انقلابی نظریہ ہے۔ لیکن ایمان میں جو تین حصے جب ہم اس کے کرتے ہیں، ایمانیات ثلاثہ، سب سے پہلے ایمان باللہ یا توحید، پھر ایمان بالرسالت، پھر ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ۔ یہ تین ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ: توحید، معاد، رسالت۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت۔ ان کے تینوں کے ذرا مختلف جو ہیں اس میں اپلیکیشنز ہیں اس منہج انقلاب نبوی کے پروسیس میں۔ جو نظریہ ہے در حقیقت، اور ویسے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایمان اصل میں مجملاً نام ہے ایمان باللہ کا، توحید کا، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان مفصل، ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں تو اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ باقی ایمانیات کا ذکر ہی نہیں، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ ایمان بالآخرت کا، نہ بعث بعد الموت کا، نہ فرشتوں کا، نہ وحی کا، نہ کتابوں کا، کسی کا ذکر نہیں۔ تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ اجمالاً اگر کہا جائے گا تو ایمان باللہ یا توحید کا نام، اگرچہ لازم ہے ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ۔ تو ہمارے اس پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہے یہ مختلف جو تین سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا علیحدہ علیحدہ تعلق ہے۔ مثلاً انقلابی نظریے کے اعتبار سے اصل شے توحید ہے۔ اس توحید کا معاملہ یہ ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر بہت عمدہ ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ اب تو یہ صرف ایک عقیدہ بن کر رہ گیا، عقیدہ، کچھ چیزیں ہیں جو آپ مانتے ہیں۔ اس کی وہ قوت جو ہے، اس کی نظریاتی قوت جو ہے، اس میں جو ایک انقلابی فکر مضمر ہے وہ سامنے ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے عقیدے میں تو پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی، تفاصیل کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی سمجھیے ہیئر سپلٹنگ ہوگی، بال کی کھال ادھیڑی جائے گی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں لگے رہیں گے۔ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، جبر و قدر کا معاملہ کیا، وغیرہ وغیرہ مسائل۔ لیکن اصل میں یہ توحید جو ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑا انقلابی نظریہ۔ اب اس سے میں عرض کر دوں کہ توحید کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک مذہبی عقیدہ ہے، یہ بھی ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تو وہ 6 کی 6 چیزیں جمع ہے، عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہے، سوشل کسٹمز بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، اور سیاسی نظام بھی ہے۔ یہ 6 کے 6 اسپیکٹس جو ہیں انسانی زندگی کے، جن میں سے 3 کو تو کہہ دیا گیا ہے یہ تو ہے انفرادی زندگی، اور 3 ہے اجتماعی زندگی۔ یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ سیکولر دائرہ ہے، ہم اس کو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ انسانی زندگی ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم، اور یہ 6 کی 6 چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ تو توحید کا ایک اعتقادی پہلو بھی ہے، لیکن توحید کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے۔ اب میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انقلابی پہلو کو سمجھیے۔ توحید کی 3 کرولریز ہیں، 3 اس کے منطقی نتائج ہیں جو 3 اعتبارات سے جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مثلا توحید کی ایک کرولری یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، sovereignty belongs to him and him alone۔ سروری زیبا فقط، اس فقط کے لفظ پر غور کیجئے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیومن سوورنٹی اس کی نگیشن ہو گئی، کمپلیٹ نفی ہو گئی، چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو کہ ایک شخص سوورن بن کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو کہ عوام کو سوورن بنا دیا گیا، وہ عوامی حاکمیت ہو، انفرادی حاکمیت ہو، کوئی قوم دوسری قوم پر حاکم ہو جائے، ہر چیز کی نفی سیاسی نظام کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کے لیے حاکمیت ہے ہی نہیں، حاکمیت صرف اللہ۔ اب دوسری کورول لیجیے، اقتصادی نظام میں سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے ملکیت، یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں۔ توحید نے نفی کر دی ہے، کوئی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں، ملکیت صرف اللہ کی۔
جیسے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت کی نفی کر کے خلافت کا تصور دیا گیا. انسان خلیفہ ہے، حاکم نہیں، بادشاہ نہیں ہے، سوورن نہیں ہے، وائس ریجنٹ ہے. اسی طریقے سے اقتصادی میدان میں انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، امین ہے، کسٹوڈین ہے. یہ اس کے پاس مالک کی امانت ہے. نہ صرف یہ کہ کوئی گھر ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، دکان ہے تو امانت ہے، کارخانہ ہے تو امانت ہے. اس سے آگے چل کر اس کے ہاتھ اس کے پاس امانت ہے اللہ کی، اس کی ٹانگیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی آنکھیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر میں سمجھوں کہ میری آنکھ ہے، میرا ہاتھ ہے، جیسے چاہوں استعمال کروں، میرے پاؤں ہے، یہ میں جدھر چاہوں ان کو لے کر جاؤں، تو غلط ہو جائے. نہیں، یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، اس سے میں وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے. یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس کی کہ اللہ نے اجازت دی. یہ ہے کسٹوڈین ہونے کا تصور. تو ملکیت کے تصور کی نفی ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ ملکیت مطلقہ، ایبسولیوٹ اونرشپ کا کسی کے لیے بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے پاس، اللہ کا ہے. باقی تو استخلاف ہے. یہ مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ نے تمہیں جن جن چیزوں میں خلافت دے دی ہے وہ چیزیں گویا کہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، ان کو استعمال کرو تو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو. نمبر 3، اب دیکھا آپ نے کہ یہ اقتصادیات میں ایک نہایت بنیادی انقلابی فکر آ گئے. نمبر 3، سماج اور معاشرے کے اندر تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے. نو ون از ہائر، نو ون از لوور. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا، پیدائشی طور پر. بعد میں ایکوائرڈ کریکٹرز کے اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا ہو جائے. کسی نے علم بہت حاصل کر لیا ہے، اس کی فضیلت ہو جائے گی. کسی کے اخلاق بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، کردار اونچا ہے، وہ اس کی عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن پیدائشی طور پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں. یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ایچ جی ویلز نے اس کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی دی ہے کہ یہ باتیں کہی تو بہت سے لوگوں نے تھی پہلے دنیا میں، لیکن پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولیوٹلی ایکول، یہاں تک کہ مرد سپیریئر اور عورت انفیریئر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی. تو بیٹا کیسے سپیریئر ہو جائے گا اور بیٹی کیسے انفیریئر ہو جائے گی؟ ہاں، معاشرتی نظام جب بنے گا تو اس میں ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر ہے تو اس میں ایک افسر ہے، ایک چپڑاسی ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، ہیومن ڈگنیٹی، اس میں ان میں فرق نہیں ہے. اور سیاسی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا. افسر صاحب کے 10 ووٹ یا 20 ووٹ میں وہ بھی جائے گا تو ایک ہی ووٹ ڈال کے آئے گا، اور چپڑاسی کا بھی ایک ووٹ ہوگا. سیاسی اعتبار سے بھی دے آر ایکول. لیکن یہاں اس دفتر کے مینجمنٹ میں چپڑاسی چپڑاسی ہے، افسر افسر ہے. اسی طرح گھر کے ادارے میں جو مرد ہے وہ وہاں پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، افسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ در حقیقت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے. یہ انتظامی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت انفیریئر ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، میں یہ لفظ بار بار بولتا رہا ہوں، ان تینوں پر اس عقیدہ توحید کی جو ہے ضرب لگتی ہے کہ انسانی حاکمیت کے تصور کی نفی مطلق، انسان کے لیے ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، اور انسانوں میں کسی اونچ نیچ، کوئی برہمن کوئی شودر، نہ برہمن اونچا ہے نہ شودر نیچا ہے، برابر ہے. بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایکول. اب اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کون سا ہوگا؟ البتہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی ایک اعتقادی پوزیشن بھی ہے. مثلاً یہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، تو بت پرستی ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، اور ٹاپ پر جا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے. اللہ کے نیچے ہے یہ سبارڈینیٹ خدا ہیں، چھوٹے خدا ہیں.
اللہ تو ایک ہی ہے، آلہہ ہیں نیچے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مہادیو تو ہمیشہ مانا گیا ایک ہی ہے، البتہ دیوی دیوتا یہ بے شمار ہیں. مہادیو وہ تو ایک ہی ہے. اسی طرح رومن اور گریک مائتھولوجیز میں گاڈ جب بڑے جی سے لکھتے ہیں گاڈ تو وہ ایک ہی ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہوا معکم اینما کنتم. ان تمام چیزوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ بڑا جی سے لکھے جانے والا گاڈ تو ایک ہے، البتہ یہ کہ اس کے نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی فوج ہے کہ جو انہوں نے تصنیف کی ہوئی تھی. یہ عقیدہ چونکہ وہاں چل رہا تھا، لہذا وہاں پر زیادہ زور توحید کے اعتقادی پہلو پر دیا گیا. آج ہمیں اگر کام کرنا ہے تو ہمیں تو مسلمانوں میں کام کرنا ہے، اور مسلمان تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے مسلمانوں میں کام کرنا ہے نا، تاکہ ہم اسلامی ممالک میں سے، مسلمان ممالک میں سے کسی میں صحیح اسلامی نظام قائم کر دیں منہج انقلاب نبی پر عمل پیرا ہو کر. تو ظاہر بات ہے یہاں کو سب لوگ عقیدے کے اعتبار سے تو توحید کو مانتے. ہاں ان کے ہاں توحید کی تشریح میں جا کر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں. کوئی شفاعت کا معاملہ ہے، وہ فوت شدہ لوگ جو ہے ان کا کیا معاملہ ہے، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، اس میں کچھ اختلافات ہو جائیں گے، ورنہ توحید کو تو مانتے ہیں. تو در حقیقت اس وقت کیونکہ باقاعدہ بت پرستی ہو رہی تھی، لہذا جو زیادہ زور تھا وہ توحید کے اعتقادی پہلو کی طرف تھا. اور ویسے وہاں نظام کوئی تھا ہی نہیں، کوئی مرکزی نظام نہیں تھا. جزیرہ نما عرب میں کوئی ایمپرر نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہاں مکے کے اندر چھوٹی سی شہری ریاست تھی، اس لیے کہ جو قریش کا قبیلہ ہے وہ لوگ بیٹھ کر دارالندوا ان کی چھوٹی سی پارلیمنٹ تھی، مشورے کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے. لیکن عرب میں بحثیت مجموعی کوئی حکومت اور کوئی نظام تھا ہی نہیں. خاموشی ہے زباں میری، تو یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ بے زبانی ہے زباں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. تو وہاں پر بے نظامی ہی کا نظام تھا. لہذا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ توحید کے اعتقادی پہلو پر زور دیا گیا. البتہ توحید کا یہ انقلابی پہلو بھی اس میں مثمر تھا، اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر سوچنا ہوگا. قریش جن سے کہ حضور نے ابتدا کی ہے اپنی دعوت کی، ظاہر بات ہے مکے میں وہی آباد تھے، خود آپ بھی قرشی تھے، وہیں سے آپ نے بات شروع کی. ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں عرب میں ایک بے تاج بادشاہی حاصل تھی، پریولیجز حاصل تھے. ان کے جو کیروانز جاتے تھے، تجارتی قافلے شمال کی طرف، شام کی طرف، اور جنوب میں یمن کی طرف، ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے مونوپولی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی. یہ کچھ حقائق ذرا سامنے رکھیے آپ کہ دنیا میں یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی اس وقت، جب تک کہ نہر سویز نہیں بنی، نہر سویز تو ابھی بنی ہے، چند 100 برس ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ سمندری راستہ جو ہے وہ آ کر رک جاتا تھا. تو یورپ سے سارا سامان تجارت آ جاتا تھا جہازوں پر، اور آ کر شام کی بندرگاہ، فلسطین کی بندرگاہوں پر اتر گیا. ہندوستان سے، ہند چینی سے، چین سے، جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اتر گیا. اب یمن سے اور شام تک کا یہ جو فاصلہ ہے، اس میں قافلے چلتے تھے، جو یہاں سے مال اٹھاتے تھے وہاں لے جاتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے یہاں لے آتے تھے. تو یہ گویا کہ لنک تھے، یہ لنک تھے ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ میں، مشرق کی اور مغرب کی تجارت میں. اس کی وجہ سے یہ مونوپولی انہیں حاصل اس لیے ہو گئی کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا. لوٹ مار غارت گری یہ تو ان کا رول تھا، لیکن قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، لہذا مونوپولی حاصل ہو گئی انہیں. وہ سارے ان کے کیریوان روٹس جو ہے وہ اوپن تھے ان کے لیے، ان کے قافلے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف، کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ کیوں تھا؟ اس کی بڑی باریک وجہ تھی. وہ یہ تھا کہ تمام عرب قبائل جو تھے جزیرہ نما عرب کے، ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. کس کے قبضے میں تھے؟ قریش کے قبضے میں تھے. گویا کہ ان کے خدا جو ہے وہ قریش کے پاس ہاسٹیجز تھے، ہاسٹیجز یرغمالی. اگر کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ کرے تو اس کے بت کو توڑ کر یا اس کی گردن مروڑ کر نہیں پھینک دیں گے.
گویا کہ ان کے خدا جو ہے قریش کے ہاتھ میں تھے یرغمال کی حیثیت سے، ہاسٹیجز کی حیثیت سے، لہذا قریش کے کسی قافلے کے اوپر کوئی بھی قبیلہ جو ہے عرب کا وہ حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کو مفادات حاصل تھے۔ پھر یہ کہ جب سب لوگ آتے تھے یاترا کے لیے، جیسے کہ ہندو جب جاتے ہیں مندروں میں تو پیش کرتے ہیں نا، تحفے ہیں، تحائف ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ سومناتھ کے مندر میں جو مندر تھا اس میں جو اس کے تہخانوں میں اتنا زر و سیم جو جمع تھا، کیسے جمع تھا؟ اس لیے جب وہ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی تو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ ظاہر بات ہے جیسے آج ہمارے مزاروں کے چڑھاوے متولیوں کے پیٹ میں جاتے تھے۔ کچھ تھوڑا سا حکومت نے روکا ہے کہ جب یہ اوقاف بنا دیے اور اوقاف میں وہاں پر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، جو ہے یہاں پر جو ہے غلہ ہے، یہاں پہ ڈالو پیسے اور پھر وہ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ سارا کا سارا مال کہاں جاتا تھا؟ متولیوں کے پاس۔ اسی طریقے سے قریش کو ملتا تھا سارا کا سارا وہ مال کہ جو وہاں پہ چڑھاووں کا چڑھا آتا تھا، لہذا ان کا اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے جو انہیں خصوصی ایک حیثیت حاصل تھی جزیرہ نما عرب میں، وہ انہی بتوں کی وجہ سے تھی۔ تو جب ان بتوں پر ہٹ کیا گیا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لات اور عزا اور منات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، ان میں کوئی الوہیت نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کو مت پوجو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ سارے معاشی جو ان کے مفادات تھے اور جو انہیں سیاسی طور پر بے تاج بادشاہی حاصل تھی جزیرہ نما عرب میں، اب وہ خطرے میں پڑ رہی ہے۔ یہ بت یہاں سے صاف کر دیے جائیں، توحید کا مرکز اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا جائے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو یہ قریش کے مفادات تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے جو غالباً یہ جو میسج نام سے اور میسنجر آف اللہ کے نام سے پکچر بنائی تھی لیبینز نے، اس میں ایک بڑا پیارا سین ہے۔ یقیناً چونکہ یہ جو تصویر بنائی گئی تھی، پکچر بنائی گئی تھی، تو بڑے ریسرچ کے بعد ان میں چیزیں جو ہیں جو بیان ہوئے ہیں واقعات، وہ ایسے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بہت اوتھینٹک واقعات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، اگرچہ کہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ حضور کے جو ایمان لانے والے نوجوانوں میں جو شیلے تھے، ان میں سے ایک جو شیلا نوجوان صحابی، وہ پہنچ گیا دارالندوہ میں جہاں یہ قریش کے تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، سب کے سب، ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہے، سب۔ اس نے جا کر وہاں پر توحید کی دعوت دی کہ یہ تمام بت جو ہیں اور یہ تمام معبود جو ہیں یہ سب باطل، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر ایک سردار نے، جہاں تک میرا گمان ہے ابو سفیان نے، اس کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پیاری بات کہی: ینگ مین، these gods are not only our worship, they are also our revenue۔ یہ جو معبود یہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ صرف ہمارا دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تم اسے دین اور مذہب نہ سمجھو، صرف یہ ہماری ورشپ نہیں ہے، یہ ریونیو ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے مفادات ہے، اس سے ہم کو اس کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے، ریونیوز حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ بات ان سو مینی ورڈز کہی نہیں گئی تھی لیکن امپلائڈ تھی، انہیں تو معلوم ہو گیا تھا نا کہ چوٹ کہاں لگ رہی ہے۔ اگر نفی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ ساری بت پرستی ختم ہو جائے گی تو جو ہماری حیثیت ہے قریش کی عرب کے اندر وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیں جو مفادات حاصل ہے، مراعات حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان دی فائنل انالیسس وہاں بھی یہ توحید کا جو انقلابی تصور اور پہلو ہے وہ موجود تھا، لیکن وہاں خفی تھا۔ زیادہ جلی جو ہے وہ ہے مذہبی اعتقادی پہلو، ان کی پرستش نہ کی جائے، ان کو مانا نہ جائے، ان سے دعائیں نہ کی جائے، ان کے سامنے سجدے نہ کیے جائیں، ان کو دنڈوت نہ کی جائے، اس کی دہائی نہ دی جائے۔ یہ پہلو اگرچہ زیادہ نمایاں تھا، لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو بھی اس کے اندر امپلائڈ تھا۔ اور آج اگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور منہج انقلاب نبوی کے مطابق انقلابی جدوجہد کرنی ہے، تو ظاہر بات ہے آج ہمیں زیادہ اس کے یہ تین پہلو جو انقلابی ہے انہیں واضح کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں دجالیت ہے، اس دجالیت نے انہی تین چیزوں پر مورچے لگائے: سیکولرزم کہ حاکمیت خدا کی رکھو اپنے گھر میں، مسجدوں میں رکھو، مندروں میں رکھو، جہاں چاہے رکھو، سینیگاگز میں رکھو، ہمارا نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہ ہیومن ساورنٹی پر چلے گا، سیکولرزم۔ نمبر دو، ہمارا مال ہے، ہم جو اسے چاہیں استعمال کریں، میری دولت ہے،
میں دیتا ہوں کسی کو قرض پر اور میں اسے کہتا ہوں آپ کو اتنا سود مجھے دینا پڑے گا. Who are you to question it؟ سود پر ساری معیشت کا نظام ڈھال دیا گیا. نمبر 3، یہ انسان مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، ان کے درمیان کسی بھی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا، بالکل برابر، شانہ بشانہ. یہ 3 ہے در حقیقت دجالیت، یا یوں سمجھیے کہ اس وقت شیطنت، شیطان کے جو 3 وار ہے کاری جو آج نوع انسانی پر ہو گئے ہیں، ان تینوں کا توڑ کریں گے ہم تو ایک اسلامی انقلاب کی جو ہے داغ بیل پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید یا اصول توحید یا نظریہ توحید کے ان انقلابی کرولریز کو نمایاں کیا گیا. اب اس پہلے مرحلے کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ جو اب دعوت دی جائے گی، اس نظریے کو پھیلایا جائے گا. نمبر 1، اس کا میڈیم ہوگا قرآن. حضور کا دعوت کا میڈیم قرآن تھا. حضور نے کبھی لمبی تقریریں نہیں کی. حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور قرآن سے ثابت ہے اے نبی انذار کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبشیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبلیغ کیجئے تو قرآن کی کیجئے. لہذا میڈیم قرآن ہوگا. یہ نہیں کہ میں اپنی کچھ باتیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی تصانیف. اب ایک انسان کی تصنیف میں بہت سی باتیں درستوں، کوئی غلط بھی ہو سکتی. ہم اسے کیوں مرکز و محور بنائیں؟ کسی ایک مفسر کی تفسیر میں فرض کیجئے 90% چیزیں درست ہیں، 10% غلط بھی ہو سکتی. آخر وہ انسان ہے، انفیلیبل نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. تو ایمفیسس رہنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے قرآن کہ میڈیم آف دعوت وہ قرآن. قرآن کے ذریعے سے تبشیر، انذار، تذکیر، تعلیم، تربیت، تزکیہ، قرآن کے ذریعے سے تعلیم کتاب، تعلیم حکمہ، یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے. نمبر 2، جو بھی اویلیبل ذرائع ہیں آپ کے پاس. پہلے اگر حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا، یا 1 to 1 لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت پیش کرنا، پی کالز، یا کہیں جا کے گلی میں کھڑے ہو کر کوئی شروع کر دینا، وہاں لوگ جمع ہو جائیں سنیں. یہاں جیسا کہ حکم ہوا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا وہاں صباحا، جو وہاں کا رواج تھا. لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی. یہاں جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کھانے پر بلاتے ہیں، انہیں کھانا کھلا کے پھر آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. جب حضور کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا. پہلی مرتبہ کھانا کھا کے جب آپ کھڑے ہوئے بات کر دے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچا دیا، چلے گئے، بات سنی نہیں. لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے، آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلایا، پھر کھانا کھلایا. تو اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو اب بہرحال جو کچھ یہ کہتے سن تو لو. تو حضور نے پھر وہ وعظ فرمایا، دعوت اپنی پیش کی، تقریر کی. لیکن یہ کہ جواب میں پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی نہیں بولا سوائے حضرت علی کے. وہ کھڑے ہوئے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہے، اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہے. یہ آشوب چشم کا عارضہ تقریباً مستقر ہی تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی زبان میں بیگے ککرے تھے غالباً، تو یہ بار بار ہر موسم کی تبدیلی پر جب ککرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ دکھنے کو آ جاتی ہے. وہ اس طرح کا معاملہ غالباً تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ان کا ساتھی ہے، ایک 13 برس کا نوجوان. تو اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے، اس وقت تو یہی ذرائع تھے اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا. یا یہ ذریعہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں سے جو بھی قرآن کچھ یاد کر لیتا تھا وہ جاتا تھا، جا کے پڑھاتا تھا اور لوگوں کو عام کرتا تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ محفلیں منعقد کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، ادارے بنا سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، جرنلز، پیریوڈیکل شائع کر سکتے ہیں. آپ کے تقاریر، آپ کے دروس جو ہے آڈیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، کہیں موقع مل جائے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارا مقصد تو اس بات کو پھیلانا ہے. اور پہلا مرحلہ انقلابی عمل میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انقلابی نظریہ ہو اور اسے بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے، اور اس کے لیے تمام ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت اویلیبل ہوں ان کو استعمال کیا جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا انقلابی فکر در حقیقت توحید ہے،
توحید کی 3 کرونولوجی، یہ انسان کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرتی ہیں، اور اس کو پھر آپ نے قرآن کے ذریعے سے اس توحید کو عام کیا، پھیلایا، اور اس کے لیے ہر ممکن ذریعہ جو اس وقت اویلیبل تھا اس کو استعمال فرمائے۔ اب آگے آئیے، نمبر 2 مرحلہ ہے تنظیم۔ تنظیم کے مرحلے سے کے بارے میں ایک بات تو پہلے اصولاً جان لیجئے۔ تنظیم خاص طور پر اس جماعت کے لیے کہ جس کے داعی اور امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اولین بنیاد جو تھی لسن نبے کی، وہ یہ تھی کہ حضور نبی اور رسول تھے۔ اگر کوئی شخص مان لیتا ہے، میں نے مان لیا آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد انک یا محمد عبد اللہ ورسولہ، اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اب مجھے تو لازم اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی بات تو نہیں کہہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کبھی کسی معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کوئی رائے پیش کریں، تو پہلے پوچھ لیتے تھے، حضور اگر تو آپ کا یہ فعل یا یہ اقدام یا آپ کی یہ رائے اگر تو وحی کے تحت ہے تو سمعنا واطعنا، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں۔ اگر حضور اجازت دیتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے، اور متعدد مواقع پر حضور نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ اپنا بدل دیا۔ غزوہ بدر میں جہاں جا کر حضور نے کیمپ لگوایا تھا، کچھ صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے تو ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہمیں قبول ہے، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں۔ فرمایا ضرور کہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو جنگی تجربہ نہیں تھا، تو جن لوگوں نے پہلے لڑائیاں لڑی ہوں وہی جانتے ہیں نا کہ کیا چیزیں اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیا کون سے مسئلہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ یہاں نہیں، وہاں ہونا چاہیے اس جگہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حکم دیا، خیمے اکھاڑو، لاؤ وہاں جا کے لگا دو۔ تو اس اعتبار، لیکن اگر حضور اس پر قائم ہوتے کہ نہیں یہی ہوگا تو مانتے، لا محالہ۔ اس حوالے سے سمع و طاعت تو گویا کہ انگرینڈ تھی اس موومنٹ میں فرام دی ویری فرسٹ مومنٹ۔ Whosoever claimed that he believes in Muhammad, that he is the prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he had to obey him anyhow۔ لہذا سمع و طاعت جو ہے اس تحریک اور اس دعوت کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال کر، انگرینڈ تھی، اس کے اپنے اندر موجود تھی۔ یہ صورتحال ظاہر بات ہے کہ آئندہ تو نہیں ہو سکتی، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی رسول کا معاملہ تو یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے حضور کی اطاعت تو لازم تھی، یہ گویا کہ آرگنائزیشن کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، لیکن حضور نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اس پر ایک اور ردع رکھا، اینٹوں پر اینٹ رکھی جاتی ہے، ردع رکھا جاتا ہے۔ بنیادی تو ردع جو ہے وہ ہے ایمان بالرسالت، میں نے کہا تھا نا ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک ایک کا تعلق ذرا قائم ہوتا جائے گا ان 3 سٹیپس کے ساتھ۔ تو توحید، ایمان باللہ، وہ ہے انقلابی نظریہ، اور یہ جو ہے تنظیم، جماعت، سمع و طاعت، اس کے لیے اصل شے کیا ہے؟ ایمان بالرسالت، کہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ردع تو ہے پرائمری، پورا پہلا جو ہے بنیادی۔ اس کے اوپر ایک ردع آپ نے اور رکھا، اس کا نام ہے بیعت۔ خاص طور پر جب مدینے کے لوگ آ گئے اور وہ ایمان لے آئے اور ان کی معتدب تعداد بھی ہو گئی، اور مدینے میں حضور کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اگر اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں تو ہماری اس دعوت کے لیے وہاں پر جو بہت ہی زیادہ سازگار ماحول مل سکتا ہے، تو آپ نے بیعت لی۔ مکے والوں سے اس سے پہلے بیعت کیوں نہیں لی تھی؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے رسول مان لیا تو حکم تو ماننا ہی ہے، پھر یہ کہ وہ تو ہر وقت پاس ہی ہے،
ہر وقت وہ آتا حضور سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی درمیان میں کسی کو امیر بنانا کسی کو نقیب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ معدود چند تو لوگ ہیں اور حضور بنفس نفیس موجود ہیں. اس میں کوئی لمبی لائن بنانا کہ اس کے اندر تم نقیب ہو تم امیر ہو تم فلاں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر کوئی آرگنائزیشنل ہائرارکی حضور نے مکے میں پیدا نہیں کی، اور نہ ہی اس معنی میں بیعت بھی. بیعت اسلام ہوتی تھی، کوئی باہر سے آیا وہ اب کہتا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بیعت ہو جاتی تھی اسلام پر بیعت. لیکن یہ جو مدینے کا مسئلہ جب آ گیا ہے یہ اصل میں ہوا ہے 12ویں سال میں. 12واں سال نبوی، وحی کے آغاز کے بعد 12واں سال، اور 1 سال قبل ہجرت -1 ہجری. ہجری ابھی شروع ہوگا ہجرت پر، ابھی ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت جو ہے 75 افراد سے حضور نے بیعت لی. یہ بیعت انتہائی اہم ہے اور بڑی طویل ہے، اور یہ کہ یہ متفق علیہ حدیث کے طور پر ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. اور جو حدیث متفق علیہ ہو، بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو، وہ گویا کہ روایت کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے ہم پلہ ہوتی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی؟ اب گنتی کیجئے. علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اور اطاعت کریں گے. فی العسر، چاہے مشکل ہو تنگی ہو دقت ہو، والیسر، چاہے آسانی ہو، والمنشط، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو، والمکرہ، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے. کبھی اجتماعی طور پر فیصلہ جو ہوتا ہے آپ کی رائے کے مطابق ہے تو طبیعت میں انشراح ہوگا اور آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، محنت کریں گے. آپ کی رائے بھی وہی تھی جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. کبھی وہ فیصلہ جماعتی زندگی میں آتا ہے کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے. اب آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے آمادگی نہیں ہوگی اس کے لیے کام کرنے کی، لیکن اس بیعت کی روح سے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرنا ہے، جس لیے بیعت کی ہے. لہذا حضور نے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی، جو رکھنے ہو سکتے تھے، نظم کو کمزور کر دے کے ان کو سب کو بند کر دیا. فی العسر والیسر، یہ نہیں کہ آسانی ہو تبھی نہیں، مشکل ہو، مشکل ترین مراحل ہے، کبھی جو حکم ہوگا there's what to do and die, there's not no reason why. یہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں چارج آف دا لائٹ بریگیڈ کے حوالے سے. نمبر 2، چاہے یہ کہ طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے. اس سے آگے چلیے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں. آپ سمجھتے میں پرانا خدمتگار ہوں، پرانا ساتھی ہوں، بہت وفادار ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اور یہ ایک نیا شخص جو ہے کل ہی آیا ہے، کل ہی شامل ہوا ہے جماعت میں، اس کو امیر بنا دیا اور مجھے اس کے تحت دے دیا. طبیعت میں ریوولٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ طبیعت ابا کرتی ہے. لیکن یہاں بھی ہاتھ آپ نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے. یو واش یور ہینڈز آف، اٹ ول بی مائی پریروگیٹو، میرا اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں امیر بناؤں. تو آپ نے پہلے ہی کہلوا لیا وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِلُ الْأَمْرَ عَلَيْهِ، ترجیح دینے کا مطلب کیا؟ آپ امیر بنائیں گے اس کو. تو یہ بھی عہد لے لیا کہ جن کو میں امیر بناؤں گا ان کے ساتھ جھگڑو گے نہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں صاحب امر بنایا جائے گا. اللہ ننازل الامر علیہ. اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں آتی ہے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی.
تو یہ گویا کہ تو ظاہر بات ہے جماعت بنے گی تو جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہے، بڑے تلے سے 4 شاخیں نکلی ہیں، پھر اور ہر شاخ میں سے شاخیں نکل رہی ہے، اسی طرح ایک تو امیر مطلق ہے یا امیر اعلیٰ ہے، پھر چھوٹے امیر ہوں گے، کوئی صوبائی امیر ہوں گے، کوئی شہری امیر ہوگا، کوئی آپ پرائمری لیگ بنائیں گے تو کوئی اس کا صدر ہوگا، کوئی اسرا بنے گا تو اس کے نقیب ہوں گے. یہ تو ایک برانچنگ ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے. اور جب تک یہ ساری جو جتنی بھی لنکس ہیں یہ پوری طریقے سے مربوط نہ ہو، ڈسپلن ہر جگہ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے قائم نہ ہو، تو جماعتی زندگی جو ہے اس کو آپ منظم زندگی تو نہیں کہہ سکتے. اور آخری بات کیا تھی اس بیعت میں؟ وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ہاں، حق بات ہم ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یعنی رائے ضرور دیں گے ہم، یہ ہے حریت. اور یہ کہ یہ صرف حق نہیں ہے، آپ کا فرض ہے. آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے. ہمارا کیا، آپ کو رائے دینی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ رائے دیں. تو رائے دینا جو ہے اس میں ہم زبان بند نہیں کریں گے. مبادہ کوئی سمجھے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میں کوئی بات کہوں گا تو شاید لوگ ہنس پڑیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن نہیں، اس خوف سے اپنی زبان بند نہیں کرنی ہے. جو سنسیئر اوپینین ہے، جو آپ کی آنےسٹ اوپینین ہے، وہ پیش ضرور کرنی ہے. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ امیر فیصلہ کرے گا، اور امیر کے فیصلے کے مطابق، آپ کے رائے کے مطابق ہو گیا تب تو آپ بالانشراح کریں گے، آپ انبساط کے ساتھ کریں گے. اور اگر نہیں ہوا تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی کریں گے، کرنا ہے. یہ ہے بیعت کا وہ نظام جو حضور نے اختیار کر کے، ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے بعد اب اصل تصادم کا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور پھر یہ کہ مدینے والے جو آئے تھے وہ ہر وقت تو حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے. 350 میل کا فاصلہ تھا اس زمانے کے، 350 میل 7-8 دن میں تو یہ فاصلہ طے ہوتا تھا بمشکل. پھر نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی ٹیلی گرام ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، نہ کوئی فیکس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. تو اب کیسے رابطہ ہوگا؟ اس لیے وہاں آپ نے آرگنائزیشنل ڈھانچہ بھی قائم کیا کہ 75 جو تھے جو ایمان لائے تھے ان میں سے 12 کو نقیب مقرر کر دیا. 9 خزرج سے اور 3 اوس سے یہ نقیب مقرر ہو گئے کہ یہ اپنے اپنے حصے کے جو ساتھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. یہ نظام آپ نے قائم کر دیا. تو گویا کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر، ایک ہائرارکی بھی آپ نے اس وقت قائم کر دی. اور یہ وہ شے ہے جو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے جو حضور نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. میں تو بلکہ اس کی اس حکمت کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے، اس لیے کہ آپ کے بعد اب نبی آنے والا تو کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، لہذا وہ بنیادی جو ردا ہے سم و طاعت کا کہ سنیں گے اور مانیں گے، اس لیے کہ کوئی نبی کہہ رہا ہے یا رسول کا، وہ تو اب نہیں ہوگا. حضور کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. تو اب جماعت کس بنیاد پر بنے گی؟ اب سم و طاعت کا ڈسپلن کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ وہ نظام بیعت ہے. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ فتح میں ذکر ہے 2 جگہ پر. پھر خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے. تو بیعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بیعت کا ذکر سیرت میں موجود ہے، احادیث نبویہ میں موجود ہے، پوری ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس میں موجود ہے. تو یہ بیعت کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے آرگنائز کیا. تو یہ ہے دوسرا مرحلہ ہمارا، جو اس پورے بحث کے اندر میں نے آپ سے اس وقت جو عرض کیا ہے. نمبر 1، دعوت میں بنیادی شے جو انقلابی نظریے کے اعتبار سے تھی وہ توحید، بذریعہ قرآن، اور جتنے بھی ممکن اس وقت ذریعے ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا گیا. تنظیم، سم و طاعت، آرگنائزیشن، بنیادی ردا سم و طاعت رسول کے لیے، نبی کے لیے. لیکن اس پر آپ نے اضافی ردا رکھا، بیعت سم و طاعت. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ الی آخر الحدیث. انقلابی عمل کا تیسرا مرحلہ، انقلابی تربیت. اس تربیت کے یاد کر لیجئے کہ 3 تو ایسنشل ڈائمنشنز ہیں جو کسی بھی انقلاب کے لیے لازمی ہیں. نمبر 1، کارکنوں میں انقلابی نظریہ ذہنوں میں مستحضر رہے، تازہ رہے. نمبر 2، وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، سب و طاعت کے عادی ہو جائیں. نمبر 3،
ان میں تن من دھن ہر شے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ چوتھی ڈائمنشن اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے، اور وہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت۔ اب اس کا جائزہ لیجئے سیرت النبی میں یہ کام کس طور سے ہوئے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کو پڑھتے رہنے پر اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا۔ قرآن ہی در حقیقت بمبا ہے، سرچشمہ ہے اس نظریے کا، اس فکر کا، اس فلسفے کا جس پر کہ یہ انقلابی عمل شروع ہونا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس حد تک کہ آغاز میں تو کہا کہ رات کا کم سے کم 1/3 حصہ، اور ہو سکے تو 2/3 حصہ کھڑے رہو اور قرآن پڑھو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حالانکہ اس وقت تک قرآن ابھی کتنا نازل ہوا تھا؟ بہت تھوڑا سا۔ اس کو ہیمر کرتے رہو، یہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کر، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ یہ قرآن تمہارے رگ و پے میں سرات کر جائے، تبھی یہ مستحضر رہے گا، اور تبھی تمہارے اندر جہاد کا اور اس کے لیے جد و جہد کا اور قربانی کا جو جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پڑھتے رہا کرو جو کتاب میں تم پر نازل کیا گیا۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ پہلی آیت جو ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی ہے، دوسری آیت جو ہے یہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی ہے۔ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تمہارے لیے سہارا یہی ہے۔ تو در حقیقت قرآن کا یہ پڑھنا اور قرآن کو یہ مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہنا، یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس سمجھ لی تو بات ختم ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، گو آن ریپیٹنگ اٹ، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اس لیے کہ اسی سے تمہارے اندر وہ انقلابی فکر توحید اس کی شمع روشن رہے گی، اور اس کے تقاضے جو ہے تمہارے سامنے واضح ہوتے رہیں گے، اور تمہارا جو جوش و جہاد کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد مدینے میں آ کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اجتماعی شکل۔ جمعے کا نظام اصل میں کیا تھا؟ جمعے کا نظام یہ گویا کہ اس انقلابی پارٹی کا، حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا، اور اس ہفتے وار اجتماع میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ تعلیم قرآن کے لیے۔ ظاہر بات ہے قرآن کے لیے کوئی اور ذریعہ تو وہاں نہیں تھا، نہ مدارس ابھی تھے، نہ کوئی اسکول تھے، نہ کوئی انسٹیٹیوشنز تھے، نہ کوئی کتابیں شائع ہو سکتی تھی، قرآن بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس اس طرح جیسے ہمارے پاس ہیں۔ کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ وہ تو یہ کسی کے پاس چند آیتیں جو ہے لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس کچھ اور حصہ جو ہے کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام، ہفتے وار اجتماع، ویکلی میٹنگ آف دی ریولوشنری پارٹی، جیسے کہ کمیونسٹوں نے شروع کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو دینی تحریکیں چلی ہیں انہوں نے پھر ہفتے وار اجتماع کو اس میں لازمی قرار دیا تاکہ اپنے اس فکر کو تازہ کرے۔ وہ ہفتے وار اجتماع تھا نظام جمعہ، کہ کوئی شخص جو ہے، حضور کیا کرتے تھے؟ مسلم شریف میں روایت ہے کانا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آپ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہتے۔ یہ یاد دہانی کرنا، ریمائنڈ کرنا، ذہنوں میں تازہ کرنا، ان کا فکر تازہ رہے، ان کی سوچ جو ہے، ان کا نظریہ جو ہے، ان کا ایمان جو ہے اس کی آبیاری ہوتی رہے، اس میں اگر کہیں کوئی دھندلاہٹ پیدا ہو گئی ہو تو اثر نو وہ شائننگ ہو جائے، اس کے اندر اثر نو جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے ذریعہ قرآن مجید کے ذریعے سے فکر کو تازہ رکھنا۔ اب تلاوت قرآن کے لیے جتنی بھی ترغیب آئی ہے، ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، حدیث ہے۔ یہ اس قدر زور کیوں ہے کہ در حقیقت جیسے جدید جو نظام تھا ہمارا کمیونزم کا، جو اب ختم ہو گیا، تقریباً مر گیا ہے، اگرچہ دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال یوں سمجھیے کہ مر گیا، روس میں مر گیا، اپنی جنم بھومی میں مر گیا۔
وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ایک کتاب کا ظہور ہے، داس کیپیٹال۔ اسی لیے اقبال نے مارکس کے بارے میں کہا نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اگرچہ وہ مارکس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا تھا، اس کے پاس بھی کتاب تھی، داس کیپیٹال۔ اس نے ایک نظریہ دیا، اس نے ایک فکر دیا، تو اس فکر نے لوگوں کو کانکر کیا، ہم خیال بنایا، اور پھر جب وہ لوگ پوزیس ہو گئے اس فکر سے تو پھر انہوں نے انقلابی جدوجہد کی اور انقلاب برپا کر دیا۔ اسی طرح انقلاب محمدی ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت ظہور ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کا فکر، جیسے کہ مولانا حالی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید، قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ یہ ہے پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا، اپنے نظریے کو تازہ رکھنا، برقرار رکھنا، اپنے انقلابی فکر کو جو ہے ہمیشہ مستحضر رکھنے کا ذریعہ تلاوت قرآن، ترتیل قرآن۔ نمبر 2، یہ جو عادت ہے سم و طاعت کی، اس کا براہ راست تعلق اس وقت جو ہوا ہے، سب سے بڑی جو اس زمن میں تربیت حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں چوتھا جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں آپ میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ دیکھیے کوئی شخص دیکھ رہا ہو، جیسے کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، انہیں بلایا گیا، آؤ، حاضر ہو گئے، ان کے نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا اتارو کرتا اپنا، اتار دی، لیٹ جاؤ ان کے اوپر۔ اب کیا مطلب ہے؟ مجھے زندہ بھوننا چاہتے ہیں، زندہ روسٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے زندہ کی کباب بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیسپریٹ کہتے ہیں، یہ ڈیسپریٹ آدمی جو ہے اسے اجازت ہو تو 2-3 کو تو مار کر مرے گا نا۔ ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، بڑی طاقت، اسے معلوم میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، تو ان میں سے چند کو تو لے کے مروں گا۔ ایک بلی بھی چھوٹے سا جانور ہے، کیا ہے؟ اگر آپ اسے کسی کارنر کے اندر جو ہے گھیر لیں گے اور اسے معلوم ہو جائے کیا میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی، کیا وہ چھوٹی سی جان ہے اس کی، اور ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ کے اوپر براہ راست حملہ ہو۔ یہی معاملہ ہو، لیکن آپ کو حکم نہیں ہے، اس کا اجازت نہیں۔ اب آپ اس میں لیٹ گئے، حضرت خباب، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی۔ اندازہ کیجئے ایک شخص جیل رہا، کیوں جیل رہا؟ نہ کھڑا ہو کر ایک کو مکہ مارے، اس کو یہ کرے، جو کہ دھکا دے، 4 آدمی زبردستی لٹائے، وہ دوسری بات ہے، 8 آدمی پکڑیں گے کم سے کم، تب وہ انگاروں پر لٹا سکیں گے نا، ورنہ تو نہیں آدمی کو وہ لٹا سکتا، ایک آدمی تو نہیں لٹا سکتا، اور 1-2 چاقو مار کر جو ہے مرے گا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ سب سے بڑا ڈسپلن پیدا کرنے والا معاملہ یہ، بدقسمتی سے سیرت النبی کا جو یہ چوتھا سٹیج ہے، پیسو ریزسٹنس، اسے ہمارے ہاں بہت کم سیرت نگاروں نے سمجھا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کس قدر دور رس نتائج اور اثرات پیدا ہوئے، وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر ابھی چوتھے سٹیپ پر بھی ہم آئیں گے تو اس کو دوبارہ میں دوہرا دوں گا۔ لیکن یہاں اس وقت یہ کہ اسی سے در حقیقت سمع و طاعت، سنو اور مانو، سب سے بڑی آزمائش اس کے ذمن میں یہی تھی، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، کچھ نہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسی طریقے سے ابو جہل نے ٹارچر کر کر کے، بدترین اور ٹارچر کر کر کے انہیں دونوں کو شہید کر دیا۔ نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، نہ کم سے کم 40 اس وقت مسلمان موجود تھے مکے میں، ان میں سے کسی نے آ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا، الاؤڈ نہیں ہے، نو پرمیشن فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ اس ڈسپلن کا خوگر جو ہوئے ہیں صحابہ کرام، وہ در حقیقت اس بنیاد پر۔ نمبر 3، تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے تیاری ہے۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شق ہے، ایمان بالآخرہ۔ اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے کہاں جا رہا؟ کہیں نہیں جا رہا، وہ ڈیوائن بینک ہے اللہ کا، اس میں ڈپازٹ ہو رہا ہے. I stand to lose nothing. آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ کہاں کیا؟ میں نے تو بچت کی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا. اصحاب صفہ تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک شانے کا ہے گوشت، شانہ دستی، یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا. حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا، مرغوب تھا. حضور آئے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے، سب ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، صرف ایک دستی بچی. اب جواب سنیے حضور کا، بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے. یہ تو ہم کھا لیں گے نا، جو ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا، لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بچت. اصل میں یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، ویلیوز ہی بدل جاتی. یہ موت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا شاہدرہ ہے. اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ لاہور آتے تو شاہدرے سے گزرنا ہی پڑے گا نا لابو والا. اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں ایک شاہدرہ تھا، یو پی سے جو بھی آتا تھا اس شاہدرہ سے گزر کر ہی شاہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ، شاہی دروازہ شاہدرہ. یہ شاہدرہ جو ہے اس میں سے ہو کر آپ آئیں گے لاہور، شاہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں. تو یہ تو ابدی زندگی کا شاہدرہ ہے، موت تو نہیں ہے. بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. پھر اگر قتل ہو گئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو یہ تو اصل زندگی ہے. مردہ نہ سمجھو نہ کہو. ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے. توحید اصولی بات ہے، آخرت عملی بات ہے. انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل بھی درست ہوگا. آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کریں گے؟ اللہ ہر آن ہے، ہر جگہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی جائے فراد نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. I have to face the grand accountability of the day of judgment. کوئی مفر نہیں. تو آدمی کا اپنا عمل بھی درست رہے. اور یہاں خاص طور پر منہج انقلاب نبوی میں اگر حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں، مکی دور میں سارا سرمایہ خرچ کر دیا حضور پر اور حضور کی دعوت پر، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنے پر جنہیں کہ ان کے جو مشرک آقا تھے وہ سخت پرسیکیوٹ کر رہے تھے. حضرت بلال کو بھی انہوں نے خرید آزاد کیا. اس حوالے سے نوٹ کی جب ہجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں. ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے 9 برس بعد غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لا کر رکھ دیا. اس سے پہلے ہجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا، حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوڑھے باپ کو نابینا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا. دونوں بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ابو بکر کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ، وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نابینا تھے. جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں. کچھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نا ابو بکر نے آخرت میں. اور جو ڈیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر، اس میں بہت بڑا شرح سود ملتا ہے. وہ جائز سود ہے، وہ حرام سود نہیں ہے. وہ 700 گنا
سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بویا، ایک مکئی کے دانے سے ایک پودا مکئی کا آیا، اس میں 7 جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں، اور انہیں ہر ایک میں 100 دانے ہیں، 700 دانے ہو گئے نا ایک دانے سے۔ یہی اجر و ثواب ہے آخرت کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، اور دگنا چگنا کام کر دے گا۔ اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گزرے گا آدمی پر، تل بس دل لگا دینا کیسے بھاری گزرے گا، جان دے دینا کیسے مشکل نظر آئے گا۔ یہ جان دینا تو اصل حیات ہے۔ یہ تیسری چیز جو ہے، ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری، اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ سے۔ نمبر 4، روحانی تربیت کے لیے کیا کیا؟ روحانی تربیت کا اصل میں ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفسانی تقاضوں کو دبایا جائے۔ آپ کی اڈ اور لبیڈو، آپ کے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا، آپ کی پوری شخصیت کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کو دبائیں گے تو روح کو ریلیف ملے گا، روح کو آزادی ملے گی، روح جو ہے پھر وہ ریلیف کا سانس لے گی، سائی آف ریلیف، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ان کو 2 ذریعوں سے، نمبر 1، وہ جو رات کو کھڑے رہنا ہے اللہ کے حضور، رات کی نیند کس کو پیاری نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ رات کو کھڑے رہنا اللہ کے سامنے، یہ نفس کو کچلنے میں، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت کا جاگنا جو ہے اور کھڑے رہنا جو ہے، یہ در حقیقت نفس کو کچلنے میں بہت ہی مؤثر ہے، بہت مفید ہے، اور اس وقت جو بات پھر نکلتی ہے انسان کی زبان سے، وہ سیدھی جاتی ہے اللہ کی طرف، درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہے ہی نہیں۔ آپ ہے اور آپ کا رب ہے، باقی سوئی ہوئی ہے دنیا، پرسکون ماحول ہے، کوئی آواز نہیں، کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں، اور آپ کا رب۔ یہ ہے روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس قدر سخت مشقت جو ہے، یہ بہت دیر تک جاری رکھتا حکمت کے خلاف تھا۔ چنانچہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں، آیات اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہو، 10 مہینے، 12 مہینے، 16 مہینے، مختلف روایات ہیں، آیت نازل ہو گئی جو اسی سورہ مزمل کے آخر میں ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں، 2/3 رات اور آدھی رات، کم سے کم 1/3 رات، اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ ہی نے یہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کی حکمت میں ہے۔ رات جو ہے انسان کے آرام کے لیے بھی ہے، اس ریجوینیشن کے لیے، دن بھر کی مشقت کے بعد انسان کو ریجوینیشن، ریوائٹلائزیشن کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ ریسٹ۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ۔ اس شدید مشقت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اب یہ 1/3 شب کم سے کم اس کی قید جو ہے ختم ہو گئی، جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو قرآن۔ یہ بہت جلدی ہی در حقیقت آیت نازل ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد، 10-11 برس بعد، پھر اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا، عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب ایک اور بدل تجویز کر دیا گیا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے، ان کے لیے یہ قیام اللیل ممکن ہی نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کے لیے زمین میں جائیں گے، کاروبار کے لیے، وہاں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ رات کی نماز اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں گے،
ظاہر بات ہے جنگ کا معاملہ جو ہے، دن بھر جو بھی سختیاں بیتتی ہیں تو رات کو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا، بس جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو، ہاں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ بدل کی حیثیت سے فرض اب یہ چیزیں ہیں۔ 5 وقت دن میں نکلو تاکہ وہ ذکر والی بات، اقیم الصلاۃ لذکری، وہ اپنے فکر اور فلسفے کو تازہ کرنے کے لیے یہ پہلے رات کے 2 تہائی یا 1 تہائی کم سے کم جو ہے کھڑے رہنے کی جو بات تھی وہ ختم کر کے اب دن میں 5 مرتبہ نکلو، فجر کے وقت آؤ، ظہر کے وقت آؤ، عصر کے وقت آؤ، مغرب اور عشاء، اور اپنا وہ قرآن بھی سنو، خود بھی پڑھو، اور اس میں اپنے اس فکر کو تازہ کرو، رات کا جتنا بھی ہو سکے، جس کے لیے بھی ہو سکے وہ کرے۔ اب یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو واجب کے درجے میں برقرار رکھا گیا۔ اس نفسانیت کا دوسرا علاج اور روحانیت کے لیے دوسرا قدم، مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال دو۔ انفاق 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 انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اس لیے کہ اس نفس کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا ہے؟ حیات دنیاوی، اس کی لذتیں، اور اس کا ذریعہ مال ہے، مال کی محبت ہے۔ اس مال کی محبت کو دل سے نکالو۔ آگے چل کر تو بلکہ مدنی دور میں واضح کیا گیا کہ نفاق کے مرض کا علاج کیا ہے؟ انفاق ہے۔ نفاق کا علاج انفاق، نفاق کا اگر علاج کرنا ہے تو انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ گویا کہ تزکیہ نفس، زکوٰۃ جو ہے در حقیقت اسی لفظ تزکیہ سے بنی ہوئی ہے نا، لفظ یہ زکوٰۃ، تو تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو اضافی طور پر تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ پہلی 3 چیزیں میں نے عرض کیا تھا، کوئی خالص دنیاوی انقلاب ہو، مادی انقلاب ہو، کمیونسٹ ریولوشن ہو، کوئی اور ریولوشن ہو، ریولوشن اگر ہو، اے ٹرو ریولوشن، تو اس کے لیے تربیت جو ہے کارکنوں کی ان 3 اعتبارات سے لازم ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے لیے اس کا یہ چوتھا جو ڈائمنشن ہے یہ بھی لازم ہے۔ اب آئیے چوتھا سٹیج ہم نے سمجھا تھا پیسو ریزسٹنس، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ شروع وہ ہو گیا تھا اول دن سے۔ جیسے ہی حضور نے آ کر کہا کہ رات مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا اور مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا، پہلا رد عمل کیا تھا؟ He has gone crazy، مجنون، دماغی توازن درست نہیں رہا۔ مجنون کے دونوں معنی تھے اس وقت عربی میں۔ مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جو فاتر العقل ہو، جس کی عقل جو ہے وہ کھوئی جائے کسی وجہ سے، اور مجنون اس کو کہتے ہیں جو جن کا سایہ جس پر آ گیا ہو، جن سے بھی مجنون بنتا ہے۔ آسیب زدہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسیب آ گیا محمد پر۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں قدر ہمدردی تھی حضور کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ حضور تو بہت ہی ان کے منظور نظر بہت محبوب شخصیت تھے، الصادق الامین، بہت نیک انسان، بہت شریف انسان، بامروت انسان، تو محبت تھی آپ سے۔ تو پہلا ریئیکشن یہی تھا، کیونکہ معلوم ہوتا ہے یہ تنہائیوں میں کوئی مراقبے کرتے رہے ہیں غار حرا میں بیٹھ کر، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا اس کو کوئی چلہ الٹا پڑ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو مراقبہ ہے وہ الٹا پڑ گیا، ان پر کوئی جن جو ہے اس نے ان کو پوزیس کر لیا، تو مجنون ہے۔ اس پر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور کی دلجوئی کے لیے آیتیں نازل ہوئی، اور یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور دوسری وحی نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، ان کے کہنے سے آپ کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے۔ ظاہر بات ہے حضور کو غم ہوا، آپ ملول ہوئے، غمگین ہوئے، یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اور مجنون کے دونوں معنی فاتر العقل ہو گئے، یا یہ کہ کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے پوزیس کر لیا ہے، جی تو آپ کو دکھ ہوتا تھا۔
قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، لیکن اے نبی فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو جھیلیے، برداشت کیجیے۔ تو یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن، اور وہ شروع میں ہوتی ہے صرف لیڈر کے لیے، داعی کے لیے، باقی لوگوں کو ڈسپیئر کہ ٹھیک ہے اگر داعی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے، اس کی جو ول پاور ہے کسی طرح ہم اسے کچل دیں، اس میں استقامت نہ رہے، وہ کھڑا نہ رہے، وہ ڈٹا نہ رہے، اس کی کریکٹر ایسوسینیشن کر دیجئے، استہزاء کیجئے، یہ تو شروع کی بات ہے نا۔ جو مجنون کہا گیا، بعد میں تو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مسحور کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک غلام ہے عجمی، وہ اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے کوٹھری کے اندر، وہ بڑا عالم ہے، پرانی کتابوں کا جاننے والا ہے، پرانی تاریخ کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اکتتبہا، ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور پھر آ کر ہم پر گھوس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں کچھ سننی پڑی۔ دس کریکٹر assassination of محمد صلی اللہ علیہ وسلم for the first 3 years, please note it down، جو مکی دور ہے وہ 13 برس کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے 3 برس پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف تھی حضور کے خلاف، اور وہ بھی صرف وربل تھی۔ کسی نے اسالٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کچھ نہیں، صرف زبانی، جس کا مقصد کیا تھا؟ وہی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو اللہ کے نور کو بجھا دے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ تو محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی ہمت اور استقامت میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت کا سلسلہ بند ہوا، یہ دعوت تو اب ہمارے، میں نے جو استعمال کی تھی پہلے کہ گن پاؤڈر جو سٹورز ہیں، ہمارے بارود کے ذخیروں تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے اب، یعنی ہمارے غلاموں تک، ہمارے غلاموں کا طبقہ جمع ہو رہا ہے کہ گرد۔ کیا ہوگا یہ اگر منظم ہو گئے، یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کر دی ہمارے خلاف، تو یہ تو بھیڑیے ہیں، بھوکے بھیڑیے، ہمارے پیٹ چاک کر دیں گے۔ اور ہمارا نوجوان، سادہ طبیعت کا نوجوان، وہ ان کی بات میں آ گیا ہے، وہ بہک گیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق تو بہک گیا ہے۔ اگر ہماری یہ اولاد بہک جائے، ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ لہذا پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے from the beginning of the 4th year after the beginning of وحی۔ وحی کے آغاز کے بعد 4تھے سال کے شروع سے فزیکل پرسیکیوشن، انہیں مارو، انہیں سزائیں دو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں گھروں کے اندر بند کر دو، فاقے دو، انہیں دھوئیں دو، ان کو دھونی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے چچا نے انہیں ایک صف کے اندر، ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنی زوجہ محترمہ حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ باقی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو تو شہید ہی کر دیا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت خباب بن الارض کو بلا کر ننگی پیٹھ دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضرت بلال مار مار کے پہلے تو یہ کہ امیہ ابن خلف جو ہے مار مار کے جب تھک گیا خود، تو ان کے گلے میں ایک رسی باندھی گردن میں اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، ایسے گھسیٹو، مدینے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹو اس کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کی گلیاں کوئی کارپیٹڈ روڈز تو نہیں تھی، وہ پتھریلی گلیاں، جسم جو ہے چھل رہا ہے، زخم ہو رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لہو لہان ہے، اور یہ کہ لیکن اس وقت بھی زبان سے الفاظ نکل رہے، احد احد احد، ایک کو مانوں گا اور نہیں، توحید، پیچھے نہیں ہٹوں گا، مار دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت سمیہ اور یاسر، ان کو تو آخری وقت میں آ کر ابو جہل نے جب تھک گیا، تمام ہتھ کنڈے اختیار کر لیے، جو پرسیکیوشن کر سکتا تھا، جس طرح ٹارچر کر سکتا تھا کر کے تھک گیا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ کہہ دو تم، اے سمیہ اور اے یاسر، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں میرے معبودوں میں بھی کوئی سچائی ہے، کچھ حق ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک دفعہ بھی کہنے کو تیار نہیں۔
بلکہ حضرت سمیہ نے تو وہ جو چھوٹا سا بت ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس کے اوپر تھوک دیا. اس پر تیش میں آ کے اس نے جو برچھا مارا، برہنہ تو پہلے کر چکا تھا. جوان بیٹا حضرت عمار انہیں ایک تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ستون کے ساتھ، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر یہ کہ برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر، اور شہید کرتی. یہ سارا ٹارچر، لیکن پیسو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن whatsoever، نو ریٹیلیشن whatsoever. یہ میں نے عرض کیا نا کہ اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے. یہ بہت پروفاؤنڈ فیز ہے حضور کی دعوت کا اور انقلابی جد و جہد کا. اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سم و طاعت کی عادت ہوئی. حالانکہ ایک شخص انتہائی ڈیسپریٹ ہو کر مرنے سے پہلے 2-4 آدمیوں کو مار سکتا ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں. سم و طاعت اسی کے حوالے سے عوام کے اندر ایک ہمدردیوں کا رخ جو ہے ان کا بدل گیا اندر ہی اندر. بلال کو اس طرح مارا، کیوں مارا؟ کیا کیا اس نے؟ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا اپنے آقا کی کسی بیٹی کی عصمت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ، اور محمد اللہ کے رسول. اب آپ بتائیے، انسانی نیچر ہے آخر، فطرت انسانی ہے. کوئی بھی انسان یہ سنے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اور امیہ ابن خلف جیسے سفاک سردار کے سامنے کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ کیوں یہ کر رہے ہو ابو جہل کے ساتھ. یہ ہمت تو نہیں ہے. وہ میں عرض کر چکا ہوں، سائلنٹ میجورٹی، خاموش ہے. لیکن سائلنٹ میجورٹی ڈمب تو ہوتی ہے، بہری تو نہیں ہوتی نا. ڈیف اینڈ ڈمب آپ کہتے ہیں، ڈیف تو نہیں ہے، اندھی تو نہیں ہے، بلائنڈ تو نہیں ہے. وہ دیکھ تو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے، کس لیے پیٹا جا رہا ہے. او بھائی آج تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا. وہ بیچارہ لوہار، بڑا اچھا آدمی، بہت شریف، حضرت خباب جو ہے لوہاری کے پیشہ کرتے، لوہار تھے، دیانتدار محنتی آدمی کام کرنے والے. بھائی اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ سے لیٹایا گیا. اس کی پیٹھ کی کھال جلی ہے، اس کی چربی پگھلی ہے، اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. بھائی کیوں، کیسے، کیا کیا اس نے؟ کسی کے ساتھ خیانت کی، کسی کے ساتھ مادہ خلافی کی تھی، کام جو ہے ٹھیک وقت پر نہیں دیا تھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. بس ایک ہی جرم ہے، وہ کہتا ہے میرا صرف ایک رب ہے، میں اسی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. اور وہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے. اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے کہ اس سے وہ جو اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ، اندر ہی اندر عوام کے دل جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ they are swinging in the direction of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions. یہی وجہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. ویسے تو اسباب اور بھی ہیں. غزوہ بدر میں جو ایک معجزانہ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور فتح ملی، میں یقیناً فرشتے بھی آئے، انہوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے اندر. اللہ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا ہوا ہے. بہت سے اس کے ہیں جو فیکٹرز ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ادھر سے جو آئے تھے 313، ان کے فل آف کنوکشن تھے، ان کا یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا لیڈر محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، سید البشر ہے، سید الکونین ہے. اور دوسری طرف جو آئے تھے وہ گویا کہ مرسنریز تھے، مجبوراً آئے تھے، مارے باندھے کو آئے تھے. اپنے قریش کے سرداروں کی کوئی عزت ان کے دل میں نہیں تھی. ان کے دلوں میں بھی عزت اگر تھی تو وہ جانتے تھے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت و کردار کا کیا عالم ہے. ابو بکر کون ہے، گورے سرسبت، انتہائی ہماری جو نیک انسان، نیک سیرت، یہ کون ہے؟ یہ سب لوگ جو ہے محمد کے ساتھ. مورلی تو وہ ڈیفیٹڈ تھے پہلے ہی، اندر سے تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. آئے تھے، ایک نظام تھا، غلام تھے یا ان کے پیروکار تھے یا ان کے جو بھی قبیلے کے لوگ تھے تو قبیلوں کے سرداروں کا حکم تو ماننا ہے. آ تو گئے تھے، لیکن ان کے اندر وہ کانفیڈنس، اپنے حق پر ہونے کا کوئی اذعان، کوئی یقین، کوئی کنوکشن تھا ہی نہیں. اور جب تک یہ شے نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی ضرب جو ہے وہ کاری نہیں ہوتی، آپ کے وار میں قوت نہیں ہوتی. میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی، وہ وار کے جو بھرپور نہیں.
بھرپور وار اس کا ہوتا ہے جو کنونسڈ ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے، میں عدل کے لیے، حق کے لیے جنگ کر رہا ہوں. اس کے پاس یہ شے نہیں ہے، اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے چار میں نے آپ کو آج جو انقلابی عمل کے میں نے 6 اسٹیپس گنوائے تھے، ان میں سے 2 نشستوں میں ہم نے 4 کو کور کر لیا. انقلابی فلسفہ، توحید، 3 کرولریز. یہ تم نے اس میں کاؤنٹ کیے ہوئے ٹائم جو کم کرنا ہے؟ مجھے بتا دینا تھا نا، پر یہ بیچ میں نکالنے پڑیں گے یہ جملے تمہیں. اس کی کرولریز: حاکمیت صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے خلافت. ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی، انسان کے لیے امانت. پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی. اس کو پھیلاؤ، عام کرو تھرو قرآن، اپنے فلسفے کے طور پر نہیں، قرآن. اور اس کے لیے ذرائع استعمال کرو سارے کے سارے جو اویلیبل ہو. منظم کرو، اور اب ہمارے پاس منظم کرنے کے لیے صرف ایک ہی شے ہے مسنون، اور وہ ہے بیعت، سنت بیعت. اس لیے کہ اب نبوت وہ بنیادی ردا اب نہیں ہے. وہ بنیادی ردے میں تو ساری امت شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. لیکن جماعت اب بنے گی ان میں سے تو کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے کہ بایانہ، جہاں پہ رسول اللہ کے الفاظ تھے وہاں اب آئے گا کسی کا نام، کوئی امیر جماعت، کوئی داعی، ہم اس سے بیعت کرتے ہیں. علی سمع و طاعت فی المعروف، معروف کے دائرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر. جبکہ حضور کی بیعت جو تھی وہ مطلق تھی، جو حکم بھی دیں گے، اس لیے کہ غلط حکم کا سوال ہی نہیں. نمبر 3، تربیت. تربیت میں قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اور بہترین پڑھنا رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر. نمبر 2، سم و طاعت. جب عمل کرو گے، اور خاص طور پر یہ پیسو ریزسٹنس، یہ سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ڈسپلن پیدا کرنے کا. نمبر 3، آخرت کا یقین. اصل زندگی وہ ہے، یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے. اصل کتاب جو ہے زندگی کی وہ کھلے گی موت کے بعد. اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. تو یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی you stand to lose nothing. Actually you save for yourself whatever you spend for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. اور شہادت جو ہے وہ تو در حقیقت ابدی حیات کا گویا کہ شاہدرہ ہے. مزید یہ کہ نفس کی مخالفت کے لیے رات کا کھڑا ہونا، اور انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس کے بعد پیسو ریزسٹنس. ٹیک آل ریٹیلیشن، ٹیک آل پرسیکیوشن، وربل اور فزیکل، وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. یہ ہے عمل کے جو 13 برس تک مکے میں جاری رہا. اب اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ جو بقیہ 2 مراحل ہیں 6، ان پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.